حال ہی میں FIA نے کراچی میں ایک گینگ پکڑا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں ملوث تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے بہاف پر دہشت گردوں کو فنڈ بھی پہنچاتا تھا۔ کراچی سے لے کر بلوچستان تک دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ اس 13 رکنی گروپ کے رابطے تھے جو منی ایکسچینجر کے روپ میں یہ گھناؤنا کام انجام دیا کرتے تھے، اور گزشتہ 7 سالوں سے یہ نیٹ ورک ایرانی ایجنسیوں کے پیرول پر کام کرتا رہا ہے، اور انڈین ایجنسی را کے ساتھ بھی اس کے رابطے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اسپوناج ایکٹیویٹی میں نہ صرف ملوث رہا ہے بلکہ ایرانی ایجنسیاں مسلسل پاکستان کے خلاف انڈیا کو اپنی خدمات فراہم کرتی رہی ہیں۔ FIA سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اس نے غیر قانونی طور پر حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے ریکٹ کو گرفتار کیا ہے، جن سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی کرنسیاں بھی برآمد ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے منی چینجر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ FIA سندھ کے ڈائریکٹر عامر فاروقی کا کہنا تھا کہ ان کو کریڈیبل انفارمیشن ملی تھی کہ MS سوئس انٹرنیشنل ایکسچینج کمپنی کراچی کے علاقے MA جینا روڈ اور جمشید کوارٹر میں غیر قانونی حوالہ ہنڈی کا بزنس چلا رہی ہے، جس سے پاکستان کو کروڑوں کا نقصان بھی ہو رہا تھا، جس کے بعد طے پایا کہ ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو جا کر ان پر ریڈ کرے۔ جیسے ہی ان پر ریڈ کیا گیا تو موقع پر موجود کیشیئر ناصر حسین اور برانچ مینیجر آصف رضا کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد آفس کی مزید تلاشی شروع ہوئی تو انہیں ایک خفیہ دروازہ نظر آیا جو آفس کی بیک سائڈ پر کھلتا تھا۔ جیسے ہی اس دروازے کو کھولا گیا تو وہاں اندر ایک شخص 2 کمپیوٹروں کے ساتھ خفیہ کام کرتا ہوا پایا گیا۔ اس شخص نے اپنا نام حسنین بتایا اور بہانہ بنایا کہ وہ معصومہ بلڈر نامی کمپنی کا مینیجر ہے۔ پھر اس کا سیل فون چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایک ایرانی ایجنٹ جس کا نام علی رضا ہے، اس کے ساتھ یہ شخص واٹس ایپ پر رابطے کر رہا تھا، جو اسے ہدایت دیتا تھا کہ کس دہشت گرد کو یا ایجنٹ کو کتنا مال پہنچانا ہے۔ یعنی بظاہر تو منی ایکسچینج کا آفس تھا، لیکن اس کے اندر خفیہ کام یہ ہو رہا تھا کہ ایرانی ایجنسیوں کے بہاف پر دہشت گردوں کی فنڈنگ کی جا رہی تھی، اور حسنین نامی شخص کے پاس سے $18,000 غیر ملکی کرنسیاں اور 2 کروڑ سے زائد رقم بھی برآمد ہوئی، اور انتہائی حساس ڈاکومنٹس بھی ملے ہیں جس میں پاکستان کے حوالے سے حساس معلومات تھیں۔ FIA کا کہنا تھا کہ حسنین نامی ایرانی ایجنٹ سے ملنے والی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے دشمن ایجنسیوں کو خفیہ معلومات بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں، اور اسی معلومات کی بنیاد پر پاکستان میں دہشت گردی بھی کروائی جاتی تھی، جس کے بعد اس نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے مزید کارندوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ معاملات کتنے سنگین ہیں، دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، اور حالیہ واقعہ ایران پاکستان تعلقات کے لیے بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایرانی ایجنسیوں کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالا گیا تھا جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے، اور کئی لوگ اب تک ایران میں مفرور ہیں، اور اس حوالے سے ایرانی حکام کے ساتھ بیک ڈور چینل کے ذریعے رابطہ کیا جاتا رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی سفیر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایران سے رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں جو ایران میں مفرور ہیں۔ واضح ہے کہ 2011 میں سعودی ڈپلومیٹ کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا تھا، جس کے تانے بانے ایران سے ملے تھے، اور اس حملے سے سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور سعودی ڈپلومیٹ کو ٹارگٹ کرنے والے لوگ اب تک ایران میں مفرور ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ریاست فیصلہ کرے اور دوست اور دشمن کے درمیان واضح لکیر کھینچے، اور ایران سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا کے مصداق اوپر سے تو دوستی کی بات کی جائے لیکن اندر سے دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ یہ آنکھ مچولی اب بند کرنا ہوگی۔ پاکستان کو اب ایران کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں بات کرنا ہوگی۔ اگر ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہوتی رہی اور انڈیا کے مفادات کے لیے ایران کام کرتا رہا تو پاکستان کو ایک واضح لکیر کھینچنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان جو چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں، یہ سارے معاملات چین کے سامنے اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کو ساتھ ملا کر گوادر کے خلاف BLA کو فنڈنگ کرے اور ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یوز کرے، اور ایران اور تاجکستان وغیرہ کو ساتھ ملا کر افغانستان میں پراکسی گروپ کو متحرک کرنے کا بھی پلان بنایا جا رہا ہے، جس میں ایران کو مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کا وقت ہے۔